اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين اختلفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات بجي محمد وآل محمد پر فیضان گرامی، سب سے پہلے تو میں دفتر قائد ملت جعفریہ اور ان کے نمائندہ مشہد کا، ان کی کابینہ کے افراد کا، علماء کرام کا، طلاب کا، بزرگان کا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے زحمت فرمائی اور یہاں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اگرچہ کہ اتفاق ہے، تم میں بھی اتنی ساری مناسبتیں جمع ہو گئی تھی، یہاں بھی بہت ساری مناسبتیں سماعت جمع ہو گئی ہیں۔ اب اس مناسبتوں کو کیسے ہم وزن بیلنس کیا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام تقی امام جواد کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 بہمن انقلاب اسلامی ایران کی 43ویں سالگرہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں، رہبر انقلاب بالخصوص ایرانی عوام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تبریک پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اس انقلاب کے لیے کہ پروردگار اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ فیضان محترم، اگرچہ کہ موضوعات بہت ہیں اور ظاہری بات ہے میرا خیال میں صبح تو چھٹی بھی نہیں آپ حضرات کی، کوشش یہ کریں گے کہ مختصر گفتگو کریں۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار تمام محرومین، تمام مستضعفین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا، ارادہ الہی ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ جو زمین پر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم زمین پر امامت عطا کریں گے، زمین پر حکومت عطا کریں گے اور انہی لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ اگرچہ کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے، وہ بنی اسرائیل کو جو ظلم و جور کی چکی میں پیسے گئے، وہ بنی اسرائیل کہ جن پر انتہائی ظلم اور کچھ چند روزہ مظالم نہیں تھے، بلکہ اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو بنی اسرائیل کو تقریباً 400 سال ظلم کی چکی میں پیسا گیا، یعنی 4 صدیاں بنی اسرائیل پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا، مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ لیکن ایک وعدہ الہی تھا، خداوند متعال کا ایک وعدہ تھا کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب تمہیں زمین پر حکومت دیں گے، تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ اس وعدہ الہی کی تکمیل کی خاطر اس زمانے کے لوگ وعدہ الہی پر ایمان لا کر کھڑے رہے، کوشش کرتے رہے، اپنی توان کے مطابق جستجو کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے اور بالآخر حضرت موسیٰ کے ذریعے پروردگار عالم نے اس وعدے کو پورا کیا، اپنے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ ایسا نہیں کہ وعدہ صرف اسی قوم سے کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وعدہ آگے پروردگار جو ہے نعوذ باللہ کا وعدہ بس بنی اسرائیل کے لیے تھا، آپ کے لیے کوئی وعدہ نہیں، آپ سے بھی پروردگار عالم نے وعدہ کیا۔ سورہ نور کے اندر پروردگار نے کہا، پروردگار ارشاد فرماتا سورہ نور کے اندر کہ وہ لوگ جو ایمان نہ آئے، ایمان نہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔
साहिबान ईमान से भी परवरदिगार आलम ने वादा किया। क्या वादा किया? हम तुम्हें ज़मीन पर खिलाफत देंगे, ज़मीन पर हुकूमत देंगे, ऐसी हुकूमत, ऐसा इक़्तिदार जो तुमसे पहले जिन लोगों ने साहिब ईमान ने ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह हमने उनको हुकूमत दी थी, खिलाफत दी थी, इक़्तिदार दिया था, तुम्हें भी इक़्तिदार देंगे, खिलाफत देंगे, हुकूमत देंगे। ये वादा इलाही है। लेकिन ऐसा नहीं कि वादा इलाही के फौरन परवरदिगार ने वादा किया और फौरन पूरा हो जाए। अगर तारीख का मुताला करेंगे तो पहले परवरदिगार आलम ने अपने वादे की तकमील से पहले उस ज़माने के लोगों को शदीद मुश्किलात से दोचार किया, शदीद आजमाइशों में उनको, इम्तिहानात में उनको मुब्तला किया गया, मुश्किलात से गुजारा गया। उसके बाद परवरदिगार आलम ने अपने वादे को तकमील तक पहुँचाया। खुद हज़रत नूह की मिसाल आपके सामने है। परवरदिगार ने हज़रत नूह से वादा किया था कि हम तुम्हें निजात देंगे इन जालिमों से, इन सितमगरों से, तुमको और तुम्हारे मानने वालों को। अगरचे के वादा इलाही है, लेकिन कितने साल? 900 सदियां हज़रत नूह तबलीग करते, 900-950 साल तबलीग करते रहे, लोगों को हक की तरफ बुलाते रहे, लोगों को दावत देते रहे। और उस जमाने के अंदर खास और खाम मान अलग होता गया। हिमायत खुदाबंदी करने वाले, नबी की, खुदा की हुज्जत की हिमायत करने वाले अलग होते गए और मुखालिफिन अलग होते गए। फिर आखिर 900 साल बाद परवरदिगार आलम ने हज़रत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और उस कौम को भी निजात दी। लेकिन 900 साल, हालांकि कितने कितने लोग होंगे हज़रत नूह की निजात पाने वाले लोग कितने होंगे? 75, 95, 85 ऐसी कोई तादाद मिलती है तारीख के अंदर। आप बेहतर जानते, निशानदेही और भी कर लीजिएगा जो मेरे जहन में है। इससे ज़्यादा नहीं थी। छोटी सी हुकूमत कायम करने के लिए 900 साल उस कौम को मुश्किलात में डाला गया, मुसीबतों में डाला गया। आप हज़ार से गुजारिश थोड़ा सा और आगे लिए आज तशरीफ लें ताकि बाद में आने के लिए मुश्किल नहीं। बरसलात दीजिए मोहम्मद तो 900 साल उस जमाने के अंदर कौम को आजमाया गया, इम्तिहान से गुजारा गया। आप जानते हैं क्या क्या इम्तिहानात गुजरे हज़रत नूह के ऊपर। हालांकि हज़रत नूह का नाम नूह नहीं है, लेकिन कुरान ने उनको नूह के नाम से याद किया। अगरचे उनके नाम मुख्तलिफ नाम है, अब्दुल मन्नान है, और दूसरे नाम उनके मिलते हैं, 4-5 नाम तारीख में मिलते हैं, लेकिन हज़रत नूह के नाम से इतने मसाइब मुश्किलात बर्दाश्त की हज़रत नूह ने। बिलाखिर कौम को निजात नहीं मिली 900 साल के बाद। इसी तरह बनी इसराइल से परवरदिगार आलम ने वादा किया 450 साल बनी इसराइल जुल्म की चक्की में पिसते रहे। और फिर जब फिरौन का जमाना आया, आपने देखा कि जब फिरौन को खबर दी कि मूसा नामी शख्स आएगा, तेरी हुकूमत को, तेरे इक़्तिदार को तबाह कर देगा और ये सारी हुकूमत की वसात लपेट देगा, तो उस मूसा को रोकने के लिए कितने तारीख ने लेकर 90 से 1 लाख बच्चा कत्ल किया गया, माओ के शिकम चाक किए गए, बच्चियों को कनीजी में ले लिया जाता था। और पूरी मशीन इस्तेमाल की फिरौन ने कि किसी तरह मूसा को रोक लिया जाए और मूसा ना आने पाए। लेकिन परवरदिगार का वादा था, हमने इरादा कर लिया हम जमीन जो कमजोर है, जमीन पर उनको ताकत देंगे, कुव्वत देंगे, उन्हें जमीन का वारिस बनाएंगे। और आपने देखा वादा इलाही कैसे पूरा हुआ। परवरदिगार आलम ने जिस मूसा को रोकने के लिए 1 लाख तक बच्चा फिरौन ने कत्ल किया, परवरदिगार ने अपनी हिकमत अमली के जरिए उसी बच्चे को दरिया नील के जरिए फिरौन के घर में भेजा। और फिर आप तारीख पढ़ते हैं, जानते हैं कि हजरत मूसा जब नील के जरिए पहुंचे फिरौन के घर में, और जब बागीचे में टहल रहा था और जब बताया उसके गुलामों ने, सिपाहियों ने एक ताबूत सा आ रहा है, उसके अंदर देखा बच्चा था, तो तारीख ने लिखा कि जैसे ही बच्चे को निकाला फिरौन की गोद में दिया, तो हजरत मूसा ने फिरौन की गोद में आने के बाद जो सबसे पहला अमल किया, तारीख में लिखा कि हजरत मूसा ने फिरौन की दाढ़ी में हाथ डालकर उसके मुंह पे तमाचा मार कर बताया, जिसे तू रोकना चाहता था, आज खुदा की हिकमत से वो तेरे घर में आ चुका है। ये है वादा इलाही जो परवरदिगार ने अपना वादा पूरा किया, जिसको रोकने के लिए इतना जुल्म बर्बरियत फिरौन ने की। बिल आखिर क्या हुआ? बिल आखिर उसी मूसा के जरिए फिरौन को अपने अंजाम तक पहुंचा नहीं पहुंचा? खुदा ने उस जमाने के लोगों को निजात दी नहीं दी? यही वादा आपसे भी है। शर्त यह है कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, साहिबाने ईमान से होता है कि जब साहिबाने ईमान
मुत्तहिद हो जाएंगे। साहिबान ईमान खुदा के मुती और फरमाबरदार लोगों से परवरदिगार वादा कर रहा है, हमारा वादा तुमसे, तुम्हें भी इख्तियार देंगे, तुम्हें भी हुकूमत देंगे। मूसा को थोड़ी सी हुकूमत दी थी, बहुत बड़ी हुकूमत नहीं थी। हजरत मूसा के साथ निजात पाने वाले भी बहुत चंद लोग थे, एक छोटी सी आबादी थी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हजरत नूह को निजात दी, छोटी सी आबादी कायम की हुकूमत, छोटी सी। हजरत मूसा ने हुकूमत कायम की, छोटी सी हुकूमत। इस छोटी सी हुकूमत कायम करने के लिए परवरदिगार उस कौम को किसी को 9 सदियां आजमाए, किसी को 400 सदियां आजमाए। आपको तो परवरदिगार ने पूरे आलम की हुकूमत देनी है, आलमी हुकूमत का आपसे वादा है। परवरदिगार ने पूरी दुनिया की हुकूमत का वादा आपसे किया है। तो जितनी बड़ी हुकूमत होगी, जितना बड़ा इनकलाब होगा, जितना बड़ा हुकूमत का दायरा होगा, उतनी ज्यादा तकालीफ होंगी, उतना ही ज्यादा इम्तिहान होगा, उतनी ज्यादा मुश्किलात होंगी। ये जो इनकलाब आया, ये जो इनकलाब इस्लामी जिसकी आप सालगिरह मना रहे हैं आज, ये इनकलाब तो एक झोंका है, ये तो इनकलाब एक आहट है, एक इनकलाब दस्तक है उन कुव्वतों के लिए, उन साम्राज्य कुव्वतों, इस्तेमाली कुव्वत को बताने के लिए कि जब एक अदना सा नायब इमाम इतनी ताकत और कुव्वत रखता है, तो जब वारिस दीन आएगा तो उसकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा क्या होगा। ये तो एक छोटा सा तो छोटा सा एक इनकलाब था, एक आहट की इनकलाब थी, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को बेदार कर दिया, पूरी दुनिया के मुस्तज़फ़ीन की एक जाए पनाह बन गई इनकलाब इस्लामी। एक इमाम खुमैनी का इनकलाब है, एक इनकलाब ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इनकलाब हकीकी तो भी आएगा खुद। और देखिए ये इमाम खुमैनी का एजाज है, ये इमाम खुमैनी की शख्सियत को और इस इनकलाब को एजाज हासिल है। इनकलाब तशय्यो के नाम से दुनिया में मुतारिफ नहीं हुआ। इस इनकलाब की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है, इस इनकलाब की जो सबसे बड़ी खासियत है, दुनिया इसको तस्लीम करती है कि ये शियों का इनकलाब नहीं, इनकलाब इनकलाब इस्लामी है, और पूरी दुनिया ने इसको कबूल किया, पूरी दुनिया ने इसका इस्तकबाल किया। और आप देख लीजिए, और इसकी बुनियादी वजह यह कि क़यादत का मजबूत होना, क़यादत का बातकवा होना, क़यादत की सियासी बसीरत होना, ये बड़ा। वो जो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था कि इमाम हुसैन का जुमला मिलता है कि हमने इंसान को, परवरदिगार ने इंसान को खल्क नहीं किया मगर ये कि परवरदिगार ने इसलिए खल्क किया कि तुम अल्लाह की मार्फत हासिल करो, परवरदिगार को पहचानो। क्यों? इसलिए कि जब तुम परवरदिगार को पहचानोगे तो उसकी बंदगी करोगे, उसकी इबादत करोगे। जब तुम उसकी इबादत करने लगोगे तो खुदा तुम्हें हर एक की इबादत से, हर एक की इताअत से बेनियाज कर देगा। इमाम खुमैनी ने भी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी कुव्वतें के मुकाबले पर कयाम किया, और खुदा की खातिर जब मैदान अमल में निकले तो आप देख लीजिए ऐसा कयाम हुआ कि आज 43वीं सालगिरह है, 43 साल इस इनकलाब को आए हो गए। दुनिया की सारी कुव्वतें, दुनिया का सारा सरमाया एक तरफ है, इनकलाब इस्लामी इतनी सेंशन के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद भी आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा। ये वो वादा है जो इमाम हुसैन ने जिसकी खबर दी थी, इमाम हुसैन सैयद शुहदा को जो जुमला है कि परवरदिगार तुम्हें हर एक की इबादत से बेनियाज कर देगा जब तुम खुदा के लिए कयाम करोगे। और खुद देख लीजिए, जो कौमें मौजज़ों का इंतजार करती है वो कौमें आगे नहीं बढ़ती है। जो कौमें मौजज़ा कर कर दिखाती है वो कौमें तरक्की करती है, वो कौमें सर्वाइव करती है, वो कौमें आगे बढ़ती है। अगर ये इनकलाब इस्लामी के लोग भी ख्वाब देखते रहते हैं और बस एक जहन में बना लेते कि हाँ भाई इनकलाब यूं आना चाहिए, होना चाहिए, अगर बात तो तक होता तो आज दुनिया में तब्दीली ना आती, आज इनकलाब इस मुल्क के अंदर ये तब्दीली ना आती। इनकलाब मौजज़ात का नाम नहीं है। हाँ, जब इंसान प्रैक्टिकली मैदान अमल में निकलता फिर मौजज़ात होते हैं। हाथ पे हाथ रखने बैठने से तब्दीली नहीं आती। हाथ पे हाथ रख के बैठने से अगर इंसान सोचे कि मुल्क में तब्दीली आ जाएगी, माशरे में तब्दीली आ जाएगी, माशरा तब्दील हो जाएगा, नहीं होगा। मौजज़ों का इंतजार नहीं। जो कौमें मौजज़ा करती है फिर खुदा उनकी हिमायत करता है, उनकी नुसरत करता है, उनकी मदद करता है। और जो मौजज़ों का इंतजार करती है वो कौमें सुस्त हो जाती है, कायल हो जाती है और किसी काम नहीं रहती। मैं इसी इनकलाब की मिसाल दे दूं आपको। आप मुझे बताइए, जब इमाम खुमैनी ने इनकलाब ले आए और जब इस इस्लामी इनकलाब आ गया, हुकूमत बन गई, इस हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका ने एक साजिश रचाई थी। जहाज तैयारे तैयार किए थे, नहीं किए थे, बिलियनों डॉलर खर्च किए, बिलियनों डॉलर खर्च किए। और रात की तारीख में मंसूबाबंदी की गई कि रात की तारीख में तेहरान के ऊपर बमबारी कर इस हुकूमत इस्लामी को खत्म कर दिया जाएगा।
اس حکومت کو توبالا کر دیا جائے گا, نام و نشان حکومت کا انقلاب کا مٹا دیا جائے گا. کتنا سرمایہ خرچ ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے جہاز وہاں سے اڑے اس انقلاب کو نشانہ بنانے کے لیے, اس حکومت کے خاتمے کے لیے, جہاز وہاں سے اڑے اور یہاں سے خمینی بش شکل مسلح پہ آ کر کھڑا ہوا. نہ توپ چلی, نہ ٹینک چلا, نہ گولی چلی, نہ کوئی اسلحہ, نہ بارود, کچھ نہیں. وہ کیا ہوا؟ ہوا میں بھنور آیا, سارے جہاز آپس میں ٹکرائے. غرب ہوئے نہیں ہوئے, انقلاب کی تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ ہوا میں بھنور آیا, سارے جہاز آپس میں ٹکرائے, ختم ہو گئے. یہ ہے, دیکھیے, یہ ہے جب امام حسین کے جملے کے مطابق جب خدا کے لیے انسان قیام کرتا ہے تو پھر معجزات ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ ہوا میں بھنور آیا, سارے جہاز آپس میں ٹکرایا. کسی نے پوچھا امریکہ کے صدر سے, بھائی اتنا سرمایہ لگایا, ٹریلینوں بلینوں ڈالر تم نے خرچ کیا انقلاب اسلامی کو ختم کرنے کے لیے, یہ سب کیا ہوا؟ تو بے ساختہ امریکی صدر کے منہ سے ایک جملہ نکلا. وہ کہتا ہے میں کیا کروں, میرا خدا میرے ساتھ نہیں ہے, خمینی کا خدا خمینی کے ساتھ ہے. جب انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے, امام یہ کہہ رہے ہیں جب تم خدا کی بندگی کرو گے اور ہر ایک کی اطاعت سے خدا تمہیں بے نیاز کر دے گا. پھر تمہیں دنیا مٹانا چاہے گی, وہ دنیا تمہیں مٹا نہیں سکتی. 43 سال ہو گئے سینکشن کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود, پریشانیوں کے بعد اگر یہ حکومت قائم ہے تو یہ لطف امام زمان ہے. ان حالات میں کسی ملک کے وجود کا رہ جانا, ملک کا باقی رہنا اتنا آسان کام نہیں. جس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہوں, بڑا سرمایہ لگایا ہو اس ملک کو ختم کرنے کے لیے, یہ کھڑی ہے تو لطف امام زمان ہے. اور یہ خاص ہے, اور انشاءاللہ تعالی خدا نے چاہا تو یہ انقلاب امام زمان سے متصل ہوگا. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے, کشمیر کا مسئلہ ہو, یمن کا مسئلہ ہو, دنیا کے جتنے ممالک جہاں جہاں مظلومین اپنے حقوق کی جدوجہد کرے, اس کے پیچھے انقلاب کی ایک طاقت ہے, انقلاب کی ایک قوت ہے, انقلاب کی ایک اس کے پیچھے. آج دیکھ لیجئے کس ممالک کی بات کروں, کون کون سے ممالک کی بات کروں, اور خدا کی قسم آج دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ تحریکیں چل رہی ہے نا, جہاں جہاں مظلوم ظالموں سے برسر پیکار ہیں, یہ ساری جرت, یہ ساری طاقت اگر مظلوموں کو کسی نے دی ہے تو وہ کربلا نے دی ہے. اگر کربلا نہیں ہوتی تو مظلوموں کو جینے کا سلیقہ نہیں آتا, مظلوم باطل سے ٹکرانے کی قوت پیدا نہیں کرتا اپنے اندر. یہ کربلا نے طاقت دی ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ, قرآن کی آیت ہے نا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی بار خدا نے چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو بڑی بڑی طاقتوں پہ غالب دیا. قرآن کربلا مصداق اس آیت کا, ایک چھوٹا سا گروہ کتنی بڑی طاقت کے مقابلے پر آیا, کتنی بڑی قوت اس کے مقابلے پر آئی. کیا ہوا؟ سید الشہداء شہید کر دیے گئے, اپنے خانوادے کے ساتھ گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا, لیکن وہ پاکیزہ خون جو کربلا کی سرزمین پر گرا, وہ خون ضمانت بن گیا پوری دنیا میں قیامت تک اسلام کی بقا. چھوٹا سا, ایک چھوٹا سا گروہ. اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو جو آج دنیا میں ٹکرائے ہوئے بڑی بڑی طاقتوں سے کمزور لوگ, ان کے پیچھے کربلا ہے. کربلا نہ ہوتی, ان کا حقیقی سردار, رہبر, رہنما اگر امام سید الشہداء ہیں, کہ جن سے کربلا سے لوگوں نے استفادہ کیا اور پوری دنیا میں ٹکرائے ہوئے. کشمیر کے اندر جتنے مظالم ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے, آپ محرم میں بھی آپ جلوس دیکھیں, اتنی شدت پسندی کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کربلا کے ماننے والے کس طرح عاشور پر نکلے, کس طرح جلوسوں کو نکالا, لاٹھی چارج کیا. کئی سال ہو گئے ان کو محصور کیا ہوا ہے کشمیر لوگوں کو. ان کی اجناس کا مسئلہ, ان کے کھانے پینے کا مسئلہ, ان کے لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے, ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ عالمی ادارے جو پوری دنیا میں انصاف کے اور امن کے اور انسانی حقوق کے لمبردار ہیں, چیمپئن بنے ہوئے, وہ غافل ہیں. ان کی ترجیحات پہ کشمیر یمن نہیں ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ بات بڑی میں بالکل واضح انداز میں کروں, اسلامی ممالک حکمرانوں کی اپنے مفادات ہیں, حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں,
آج اگر یمن کے اندر مشکلات ہیں، آج اگر کشمیر میں مشکلات ہیں، آج اگر فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ تقریباً ایک ہی ہے، آج فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کا بنیادی وجہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے مفادات ہیں، اپنی ذاتی ان کے ذاتی مفادات ہیں، جس کی وجہ سے آج تک ان ممالک کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ورنہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر واقعاً عالمی ادارے سنجیدہ ہو جائیں۔ OIC جس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اس نے اگر اپنا کردار ادا کیا ہوتا، اتنی بڑی فوج بنائی، 40 ممالک کی فوج کو جمع کیا، پوری دنیا سے فوج کو بھرتی کیا گیا، سب کچھ کیا، عربستان نے سب کچھ کیا، نہیں کیا، سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ مسلمانوں کے درد میں یا مسلمانوں کی حمایت کے لیے جو فوجیں بنائی جائیں گی، دستے جائیں گے فلسطین کو آزاد کرانے، کشمیر کو آزاد کرانے، وہ اپنے مفادات کے لیے ان کو جمع کیا تھا اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک حکمرانوں کے اپنے مفادات شامل حال ہے، نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا، نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہاں، عوام میں بیداری، آپ دیکھ لیجئے پاکستان ہو، پاکستان میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کتنے لوگ 5 فروری کو نکلے؟ حکمرانوں کی طرف سے بس وہ رسمی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے اوپر کچھ رسمی بیانات ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں۔ کیوں؟ ان کے اپنے مفادات ہیں، جانتے ہیں اگر ہم نے کھل کر حمایت کی اس موقع کے اوپر، کھل کر اگر ہم نے کوششیں کی تو کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے، فلسطین بھی آزاد ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر اقوام متحدہ کے اپنے مفادات ہیں، OIC میں بیٹھے ہوئے مسلمان حکمرانوں کے اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور ایسا نہیں ہے، مظلوموں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آنے والا آئے گا جو ان مظلوموں کو نجات دے گا۔ پیغمبر نے بشارت دی ہے، پروردگار دنیا کا خاتمے کا آخری دن بھی اگر بچے گا، یہ ان مظلوموں کو خدا کے رسول نے بشارت دی ہے جو دنیا کے اندر ظالموں سے برسر پیکار، ان کو بشارت دی ہے پیغمبر اکرم نے کہ اگر دنیا کے خاتمے میں اگر ایک دن بھی بچے گا، خدا اس دن کو اتنا طولانی کرے گا، اتنا طولانی کرے گا کہ میری ذریت میں سے ایک آئے گا اور ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل الہی کو قائم کرے گا۔ وہ آئے گا، وقت آئے گا جہاں بھی دنیا میں مظلوم ہے، عزیزان محترم، اس مظلوم کی حمایت کرنے والا موجود ہے پردہ غیب کے اندر۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو پروگرام کشمیر کے حوالے سے کیا اور مظلومین کے حوالے سے، یہ بہترین کام ہے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ اگر ہم چند لوگ کمروں میں بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھ گئے، اس پروگرام کی کوئی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اپنی پروگرام کی اپنی حیثیت ہے۔ بلکہ اگر آخر میں آپ بتا سکے تو ممکن ہو سکے تو کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے، یمن کے لیے، فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ قراردادیں بھی منظور کیا کریں اور قراردادیں منظور کرا کر سوشل میڈیا بھی ڈالا کریں، متعلقہ دفاتر کو بھی بھیجا کریں تاکہ پتہ پڑے کہ آپ جس جگہ بیٹھے وہاں پر آپ اپنی ذمہ داری کو، اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ امیر المومنین کی وصیت ہے، یا بنی کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا۔ میں اپنے بچوں کو وصیت کی، امام مولا کائنات نے پیغام ہمیں دیا کہ اے لوگوں، مظلوم کے حامی، ظالم کے مخالف رہنا ہے۔ ہمارے بعض لوگ اس کو شاید کہتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، کسی اور کے ملک کو مسائل کو کر رہے ہیں۔ یہ کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ مظلوموں کی حمایت کرنا کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین کے کلام کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے دو چار باتیں ہم تھوڑے اپنے حوالے سے بھی کر لیں، کیونکہ موضوع ہمارا اتنے سارے میں نے کہا تھا نا جمع ہو گئی چیزیں، کہ کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا چیز پہ اشارہ کرتے چلے جائیں آپ کے سامنے۔ اب آئیے پاکستان کے کچھ حالات بھی آپ کے سامنے بیان کریں۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ طے ہے کہ مظلوم ظالم ہو، اگر مظلوم کافر ہو اس کے حامی ہے، ظالم اگر شیعہ بھی ہے تو اس کے مخالف ہے۔ ظلم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے اہل بیت کے ماننے والے۔ ظلم، زیادتی، دھونس یہ ہمارے مکتب میں نہیں ہے۔ نہ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ ظلم برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے آپ حضرات جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ عزاداری سید الشہداء سب سے بڑا اور میرا بنیادی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تشیع کی شناخت، پاکستان میں تشیع کی پہچان، پاکستان میں اگر تشیع پہچانی جاتی ہے تو عزاداری سید الشہداء سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ اگر عزاداری سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ اگر مجالس عزا کو روکنے کی کوشش کریں گے، مجالس کو روک رہے ہیں، عزاداری کو روک رہے ہیں، یعنی آپ مجھے میری شناخت سے روک رہے ہیں، آپ تشیع کو اس کی شناخت سے روک رہے ہیں۔
یہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی قوم اپنی شناخت ختم ہونے نہیں دیتی, اپنی جان دے دیتی ہے, جانیں قربان ہو سکتی ہے, لیکن انسان اپنے تشخص کو اپنی شناخت کو کبھی ختم ہونے نہیں دیتا. کیا ہوا پاکستان میں؟ اتنا سب کچھ ہوا, بم دھماکے ہوئے, گولیاں چلی, مسجدوں میں دھماکے, امام بارگاہوں میں دھماکے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا ان لوگوں نے. بڑا سرمایہ لگا پاکستان میں دھماکوں کے ذریعے عزاداری کو محدود کر دیا جائے, تشیع کو محدود کر دیا جائے, ایک آئسولیشن میں ان کو پہنچا دیا جائے. کیا ہوا دھماکوں سے؟ دھماکوں سے ہمارا کچھ نہیں ہوا. دھماکوں سے نقصان ہوا تو ملک کی ساکھ کا نقصان ہوا. دھماکوں سے ہمارا کچھ نہیں ہوا. شہادت ہماری میراث ہے. ہمارا خدا کا شکر ہے, اس دھماکوں سے, شہادت کے دروازہ کھلنے سے ہمارے اذہان سے جو خوف تھا, دل میں جو خوف تھا موت کا, وہ نکل گیا. میں دیکھتا ہوں مسیح کے اندر مائیں اپنے بچوں کو واکر میں بٹھا کے جس طرح لے کے جا رہی ہے, اسی بے خوف و خطر, انہیں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. یہ تو شہادت کا دروازہ ہمارے لیے برکت ثابت ہوا, ایک نعمت ثابت ہوا. ہمارے ذہن سے شہادت, موت کا خوف نکل گیا, اور دیکھ لیا پاکستان میں, دنیا میں اس قوت نے, طاقتوں نے, جنہوں نے سرمایہ لگایا تھا پاکستان میں اس لیے کہ تشیع کو دیوار سے لگایا جائے. جتنا تم نے ہمیں دبایا, جتنا تم نے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی, الحمدللہ عزاداری میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. بڑی ہے عزاداری, کمی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کون احمد لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کو یہ مشورے دیے تھے. ہم سے مشورہ کرتے تو ہم کہتے کبھی شیعوں کو مت چھیڑنا. احمد بے وقوف ہیں جنہوں نے مشورہ دیا کہ ان کی مجلسوں کو محدود کرو. تم نے دھماکے کر کے دیکھ لیے, 50 آدمی کی مجلس میں دھماکہ کرتے تھے, اگلی مجلس میں 500 آدمی ہوتے تھے. 500 میں دھماکہ کیا, 50,000, 50,000 میں 5 لاکھ. اور آپ نے دیکھا جب سانہ عاشور ہوا کراچی کے اندر, کراچی میں جب سانہ عاشور ہوا 5 سے 6 لاکھ آدمی تھا. اور اس کے بعد جو پہلا 40 آیا کراچی کے اندر, حالانکہ 2 دھماکے اس 40 والے دن جس میں 20 آدمی پل پہ مارے گئے بس کے اندر, اور تقریباً 10-15 آدمی ہاسپٹل میں مارے گئے. اس دھماکے کے دوران بھی لوگوں میں کوئی خوف نہیں تھا. آپ کے میڈیا نے, پرنٹ میڈیا نے, الیکٹرونک میڈیا نے خبر دی تھی کہ اس وقت بھی 15 لاکھ عزادار نمائش سے لے کے اور امام بارگاہ ایرانیان کے درمیان موجود ہیں. ہمارے دل میں تو کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں. ایسے احمقانہ اقدامات, اس سے عزاداری بڑی ہے. اب ایک نیا فیشن آیا پاکستان میں, فیشن بدلتے رہتے ہیں, وہاں پہ انداز بدلتے رہتے ہیں, طریقہ واردات بدلتا رہتا ہے. کام کرنے والے ایک ہی قوتیں, ایک ہی طاقت ہے, وہی گروہ ہے. اب کیا فیشن آیا؟ اب ایف آئی آر کا فیشن. میں تو فیشن ہی کہتا ہوں, ایف آئی آر. شروع میں لوگوں کے اندر شاید ایف آئی آر کا ڈر تھا, اب وہ بھی خوف ختم ہو گیا. کاٹو ایف آئی آر. کتنی ایف آئی آر ہے؟ آپ نے دیکھا سندھ کے اندر جو ایف آئی آر کٹی تھی گزشتہ سال, اسی فروری کے اندر, بلکہ ایک مولانا آپ کو اور میں ایک مبارکباد اور دیکھوں, 14 فروری کو ہی ہوا تھا یہ بھی جو مارچ ہوا تھا, مارچ ہوا تھا 14 فروری کو. آپ نے دیکھا کامیابی کس طرح سے, 6.5-7 لاکھ آدمی ایف آئی آر میں نامزد تھے, 80 سے زیادہ ایف آئی آر تھی. اور بعض جگہ ایف آئی آروں کے اندر تو خواتین, 8,000 ڈوگری ایک شہر ہے, حضرات جو ساتھیاں بیٹھے میں جانتے ہیں, اس میں جو ایف آئی آر کٹی تھی, اس ایف آئی آر میں 8,000 آدمی تھا, جس میں مرد, عورتیں, بچے خنجر لے کے باہر نکلے. ان پہ انتہائی سنگین دفعہ تھا. سانہ عاشور جو کراچی کے اندر جو زیارت عاشورہ کے بعد جو ایک شور اٹھایا گیا, لوگ نکالے گئے, کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے ایک جگہ کہا تھا, کچھ لوگ ناراض ہو گئے, پھر بات کرتے مولانا بڑی سخت بات, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں گالیاں بکی گئی, سڑکوں پر دیوار نویسیاں کی گئی, سب کچھ کیا. ہم نے اس سے بھی کہا کہ ہم سے کالا رنگ لے جاؤ. ہم نے کہا ان کو پیغام بھیجا, ہم سے لے جاؤ کالا رنگ. پورے پاکستان کی دیواریں سیاہ کر دو, پورے پاکستان کی دیواروں کو ہمارے نام تکبیر کے نعرے سے پر کر دو, لیکن زیارت عاشورہ سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہاں مسجد میں طلاب کے سامنے آ کے یہ باتیں کروں. ملی یکجہتی کونسل کے اندر اور دوسرے ہمارے اکابرین کے جو پلیٹ فارم ہے اس پر بیٹھے, وہاں بھی ہم نے دونوں بات کی. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, پاکستان میں ہوئی 1400 سال سے شیعہ سنی کے درمیان ایک اختلاف موجود ہے.
زیارت عاشورہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور ہم اپنے لوگوں میں پڑھ رہے تھے، ہم نے باہر تو نہیں پڑھی۔ کنٹینر لگا کے جب آپ نے گیلری کوریڈور بنا کر ہمیں دے دیا یہاں سے لے کے نشتر پاک سے لے کے وہاں تک، تو 6-6.5 لاکھ آدمی ہمارا اپنا تھا، اپنے لوگوں میں زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے۔ جس نے نشر کی اس کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کیجئے، اس لیے کہ 70 سال 72 سال 74 سال سے پاکستان بنا، یہ تو 14 سال سے پڑھی جا رہی ہے، 74 سال سے تو پاکستان میں 73 سال سے پڑھی جا رہی ہے، کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن ایک پلانٹڈ کام تھا، اس کے ذریعے کام کیا گیا، اٹھایا گیا، فرقہ واریت میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ آپ کی قیادت پاکستان کے بزرگ علماء کرام نے، آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں کانفرنس بلائی اور بیان دیا، اس کے بعد سارے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ یہ ہوتے ہیں عزاداری کو روکنے کے لیے۔ اب پنجاب کی صورتحال سنگین ہے، سندھ کے اندر لانگ مارچ کر کے ہم نے FIR سارے ختم کرا دیا الحمدللہ۔ پنجاب کے اندر 1000 FIR ہیں، 1000 FIR ہیں، اس میں 60 سیدانیوں کے اوپر FIR ہیں، جس میں انتہائی سنگین دفعات ہیں، یہاں تک کہ 4 دیواری پر FIR ہیں۔ ایک ہوتی ہے جلوسوں پہ مشہور پر، اب صورتحال یہ ہے کہ 4 دیواری، ایک آدمی نے اپنے گھر میں اشرا کیا، جیسے آپ گھر میں بیٹھیں ایسے ہی گھر میں اس نے 10 مجلسیں کی، 10 مجلسوں پہ 10 FIR ہیں۔ پھر اس نے 11ویں سویم کی مجلس بھی کی، اس نے 11ویں مجلس پہ بھی FIR کر لی، ایک گھر میں 11 FIR ایک ہی آدمی پر، ایک ہی موضوع پر۔ یہ صورتحال ہے، لوگوں کو 4 شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے عزاداری بند ہو جائے گی، لوگوں میں خوف نکل گیا FIR کا۔ FIR اب لوگوں کے نزدیک ایک ردی کے ٹکڑے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے۔ اور جس مشی کو تم نے روکنے کی کوشش کی تھی، الحمدللہ اس سال جس طرح پاکستان میں منظم انداز میں لوگ نکلے، کسی کے کہنے پر نہیں نکلے، خود لوگ امام حسین کی محبت میں، امام حسین کی عقیدت میں نکلے۔ مجھے نہیں معلوم کون کریڈٹ لیتا ہے، کون اس کا کریڈٹ لیتا ہے، لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ پورے تاریخ ہے ہماری کہ جب امام حسین کے نام پر کوئی آنچ آئی، کوئی مسئلہ آیا، لوگ بے خوف و خطر، مائیں بہنیں بچے بوڑھے اپنے گھروں سے نکلے اور میدان عمل میں ثابت کیا انہوں نے حسین ابن علی کے ماننے والے۔ اور اب بھی دیکھیے جو پاکستان میں شور مچایا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، اس مشی نے پاکستان میں یہ پیغام دے دیا کہ یہ پاکستان حسین ابن علی کے ماننے والوں کا ہے، ان لوگوں کا نہیں ہے جو مجمع میں کھڑے ہو کر یزید کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ اس کا ریئیکشن تھا کہ جن کے جلسوں میں ریلیوں میں کھڑے ہو کر یزید کے امیر بند کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی اور یہ کیا جا رہا تھا، یہ اس کا ریئیکشن ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا پاکستان میں۔ اب ہم نے الحمدللہ پاکستان کا قائد محترم کے کہنے پہ دورہ رکھا، پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، FIR جمع کر رہے ہیں۔ ہم پنجاب میں بھی اقدام اٹھائیں گے، راس اقدام سے ہماری مراد یہ نہیں کہ کوئی تصادم ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگے، کچھ نہیں، لڑائی جھگڑا ہماری ہسٹری میں کہیں نہیں ہے، ہم تو سڑکوں پہ بیٹھتے کوئی پتہ نہیں ٹوٹتا، الحمدللہ ایسی مہذب قوم ہے، وہ کوئی اور ہوں گے، جب باہر نکلتے تو پورے شہر کو، بسوں کو اور لوگوں کو جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والے جب سڑکوں پہ نکلیں گے بڑے اچھے انداز میں نکلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امام حسین کا نام جب سڑکوں پہ بیٹھ کے لیں گے، نعرہ لبیک لگے گا، تو ویسے ہی حکومتیں بھی گر جاتی ہیں، بلوچستان کی حکومت پہلے بھی گرا چکے ہیں، نکلیں گے، اس کی تیاریاں کریں۔ آپ حضرات جایا کریں، اس موضوع کو اٹھایا کریں، اپنے حقوق کے موضوع کو مجلسوں میں اٹھایا کریں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے مجلسوں کے اندر لوگ ڈرتے ہیں باتیں کرتے ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ چیزیں، یہ شاید کوئی سیاست ہے۔ لوگوں کی ذہنی اپروچ بڑھائیے، لوگوں کی ذہنی صلاحیت لوگوں کو بتائیے تھوڑا کہ ملک کے اندر تشیع کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں عزاداری کے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہاں نصاب کا مسئلہ آہستہ آہستہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ نصاب کے مسئلے پہ میں آپ کے سامنے بالکل واضح بات کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم دیر سے اٹھے، دیر سے نہیں اٹھے، جس وقت نصاب کی بات شروع ہوئی تھی پاکستان میں اس وقت سے ہی جو ہے وہ ہم اس کے دنبال میں تھے، لیکن کیونکہ مسئلہ حساس تھا اس لیے اس کو عوام میں لے کر نہیں آئے تھے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلے، کنفیوژن نہ پھیلے۔ حکومت کو پیغام دیا، جب ہمارے پاس سلیبس آیا اس پہ بڑا کام ہوا، اس پر کام کرنے والوں میں بنیادی اور اساسی کام جو اس میں کیا، جس کی آخری فائنل 9 پلک اگر درست کیے تو قائد محترم نے کیے۔ پورے نصاب کو جو ڈرافٹ کیا آخر میں وہ قائد محترم نے ڈرافٹ کیا نصاب کو، اور پھر اس پہ کام شمع نجمی صاحب نے بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد حسین اکبر صاحب نے کیا کام کیا، اور پھر وفاق المدارس جناب مولانا افضل حیدری صاحب نے بھی کام کیا، اور بھی حضرات جوان حضرات ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب نے اجتماعی طور پہ کام کیا، لیکن ڈرافٹ طے کر کے 6 مہینے پہلے بھجوا دیا گیا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا
کہ اس سال کتابیں چھپ چکی ہیں پہلی سے لے کر 5ویں تک. اب جو نئے سیشن شروع ہوگا اس کے اندر ہم ساری جو آپ کے تحفظات ہیں دور کر دیں گے اور نصاب کے اندر جو امینڈمنٹ کرنی ہے وہ ہم اس کو کر کے رائج کر دیں گے. لیکن اتفاق سے یہ جو ابھی پاکستان میں ہلچل مچی ہم نے اس وقت تک بات کو رو کے رکھا, عوام میں لے کر نہیں. لیکن ابھی جب میں آ رہا تھا اس سے 1-1.5 ہفتے پہلے جب ہم اسلام آباد گئے وہاں ہمیں ایک دم اطلاع ملی کہ صبح کو جو ہے وہ نصاب کا 6 سے لے کے 8ویں تک کا اعلان کیا جا رہا ہے. ہم بدھ کو اسلام آباد میں تھے, گزشتہ بدھ کو اسلام آباد میں تھے. ہمیں کسی نے خبر دی رات کو 10-11 بجے ہمیں خبر ملی کہ جمعے کو جو ہے وہ 6 سے لے کے 8ویں تک کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے نصاب کا, اور اس سے پہلے اگر کچھ کر سکتے تو کریں. اس وقت ہم نے رات ہو گئی تھی, صبح قائد محترم سے ملاقات کی. اتفاق سے متحدہ بورڈ کا علماء بورڈ کا اجلاس تھا لاہور میں. قائد محترم نے کہا مولانا ہم نے تو ڈرافٹ بنا کر ناؤ فلک بنا کر دے دیے, وہ حضرات جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ جائیے فوراً ان سے ملاقات کیجیے. وفاق المدارس کے ذریعے ہم نے بھیجا, ان سے ملاقات کیجیے. محمد حسین اکبر صاحب بھی وہیں ہیں, دیگر حضرات بھی وہیں ہیں. ان کو ہم نے وہاں فون کیا اور ان کو وہاں ہولڈ کیا ان کو. اس کے بعد یہاں پر شفا نجفی صاحب سے بات کی. اس کے بعد بیٹھ کر بہت دیر میٹنگ ہوئی. گفتگو کرنے کے بعد اندازہ حضرات نے جو بات کی وہ یہی بات کی کہ حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے, ہمارے تحفظات اب تک دور نگاہ کیے گئے, اور اب تک آج جو فائنل میٹنگ ہوئی ہے اس میں صرف ہم سے کہا کہ ہم نے آپ کا ڈرافٹ آگے بھیج دیا اور انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا فلاں ہوگا. ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کوئی سنجیدہ ہے حکومت. اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ کل جمعے کے دن پریس کانفرنس کی جائے گی. ہم نے کہا جمعے تو صبح جمعہ ہے اور صبح ہی وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, ہو گیا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ آپ پریس کلب بک کریں گے, یہ ہوگا اتنا پیسہ لگے گا, کیمرہ آپ کی جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں دے گا. ہم نے کہا سارے حضرات یہیں جمع ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے یہی پریس کانفرنس کی, اپنے موبائل آن کیجئے, اس کو وائرل کر دیجئے. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہیں بیٹھ کے کچھ نکات طے کیے اتفاق رائے سے. وہ حضرات جو اس میں موجود تھے, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک صاحب نے, ہمارے مولانا طاہر اشرف صاحب, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ شیعہ علماء تو سائن کر کے گئے اس پر نصاب پر, تو پھر وہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا تھا جن حضرات نے سائن کیے پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی. سائن کرنے والوں کون تھے حضرات؟ سائن اس پر کیے تھے جو اتفاق رائے سے, یعنی جس پر اعتراض تھے ان اعتراضات پر بحث و مباحثہ کرنے کے بعد جو مشترکات تھے دونوں کے درمیان ان پر جو سائن ہوئے تھے وہ سلیبس کا ہے. آپ جو سائن کی بات کر رہے ہیں وہ سلیبس کی بات کی جا رہی ہے جو شیعہ سنی کے درمیان مشترکہ تھا, اس پر سائن ہوئے, اس پر اب تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, وہ روکا ہوا آپ نے, اور ان کے اختیار میں بھی تھا. یہ تو سفارشات آگے بھیج دیا, آگے امینڈمنٹ کرنے والا ادارہ دوسرا ہے. وہ بیچارے بلا وجہ میں آ گئے اور انہوں نے یہ تاثر دیا. مجھے بڑا افسوس ہوا, ان کی جو میں نے ویڈیو دیکھی بڑا افسوس ہوا, انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں سنی اکثریت میں ہے اور وہ کہتے ہیں صحابہ کی توہین اور صحابہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کسی صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. ہم نے تو نہیں کہا کسی صحابی کا متن نکالو, کسی صحابی کا سلیبس سبجیکٹ سے نام نکالو یا اس کا مضمون نکالو, ہم نے تو نہیں کہا. پاکستان میں بات مسلم ہے, پاکستان میں اکثریت سنیوں کی ہے. ہم ان کے مسلمات کا, ان کے عقائد کا, ان کے نظریات کا, ان کے جو بھی بزرگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. ہمارے فقہا کے فتاوے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. اگر وہ ان کا نام ڈالنا چاہتے ہیں سلیبس میں, ان کے مضامین ڈالنا چاہتے ہیں, ان کے نام ڈالنا چاہتے ہیں, ان کی سیرت, ان کے جو بھی ان کے عنوان کے حوالے سے لکھنا چاہتے ہیں سلیبس میں لکھیں, ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر پاکستان میں اہل سنت ہمارے اکثریت میں تو اس کے بعد اگر پاکستان میں کوئی دوسری بڑی کمیونٹی قوم رہتی ہے تو تشیع ہے. پاکستان میں تشیع اقلیت میں نہیں ہے. 8.5 کروڑ پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں. جب میں پاکستان میں میرے اہل سنت کے بچے اپنے عقائد و نظریات کے مطابق اپنے بزرگوں کے اپنے عقائد پڑھیں گے تو پاکستان میں جو دوسری بڑی کمیونٹی ہے وہ شیعہ کمیونٹی ہے. ہم بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نظریات کو بھی سلیبس میں ڈالا جائے. یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے, اسے غلط رنگ نہ دیا جائے, اسے غلط رنگ دے کر فرقہ واریت کی طرف نہ لے جایا جائے. اکثریت سنیوں کے ہم احترام کرتے ہیں, اس میں سبجیکٹ موجود ہیں, تمام خلفاء کے سبجیکٹ موجود ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے بزرگان ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان کے خلیفہ ہیں, ان کا احترام ہے, ان کے مضامین ہونے چاہیے. لیکن کیا حضرت علی کا مضمون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں حضرت علی کے مضامین اس میں موجود ہیں, ہم نے پڑھے.
جتنی غزوات ہیں بتاؤ، ان ساری غزوات میں ہم تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، آپ کے منابعوں سے ثابت کریں گے کہ غزوات میں، سارے غزوات میں، اگر اسلام کی پاسداری میں، اسلام کے دفاع میں اور غزوات کو کامیابی تک پہنچانے میں اگر کسی شخص کا بنیادی کردار رہا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا رہا ہے۔ آپ علی ابن ابی طالب کا نام ڈالنے سے کوئی فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ آپ کے چوتھا خلیفہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت تو مشترکات میں سے۔ غزوات سے بھول گئے، غزوات میں امیر المومنین کی کیا کیا رسول اللہ نے کیا کہا، کل کفر کے مقابلے پہ کل ایمان جانا علی ابن ابی طالب کے لیے کہا۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ سب آہستہ آہستہ غزوات نے نکال دیا، ایسا لگتا ہے کہ جنگوں میں حضرت علی کا کوئی رول ہی نہیں تھا، جبکہ بنیادی اساسی رول حضرت علی کا تھا۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، آپ ڈالیے سلیبس میں حضرت علی کے سبجیکٹ ڈالیے۔ آپ نے کہا ابو طالب کے حوالے سے ہم نے ڈالا ہے، سبجیکٹ میں ابو طالب کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ آپ نے کتاب میں مولا کائنات کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈالی ہیں، اہل بیت کے حوالے سے، مولا کائنات کے حوالے سے سیپریٹ مضمون ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تاریخ جب آپ وہاں لکھ رہے ہو تو تاریخ میں اگر کوئی بنیادی، تاریخ اسلام میں اگر کوئی بنیادی چیز ہے تو وہ کربلا ہے۔ اتنا بڑا کربلا کا موضوع آپ نے تاریخ میں ڈالا ہی نہیں، پتہ نہیں تاریخ میں کیا کیا آپ نے ڈال دیا۔ یہ تمہاری جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، اور آج کا جو بھی اسلام کے دامن میں اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اسلام میں؟ سوائے یزیدیت کے کیا تھا؟ تو امام حسین کی تاریخ کے اندر آپ نے کربلا کو نہیں ڈالا۔ آپ نے بہت ساری باتیں، میں بڑا احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں، آپ نے فلاں صاحب کا ایک مضمون ڈالا ہے، ڈالیے، آپ کے ہم معتبر ہے، وہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ڈالیے، ہم نے اس سے اختلاف نہیں کیا، لیکن آپ نے ان کی زندگی کو حیات طیبہ بنایا، حیات طیبہ کہہ کر ثابت کیا کہ ان کی زندگی انسانیت کے لیے اسوہ ہے اور حیات طیبہ ہے، اور یہ اور وہ ڈالیے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خلیفہ وقت کے خلاف صفین میں تلوار اٹھائے، آپ کہتے ہیں اس نے اجتہادی غلطی کی ہے، اور بعد میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی، میں نادم ہوا۔ تو جب شخص بعد میں اقدام کرنے کے بعد نادم ہو جائے، اس کی سیرت ہمارے لیے حیات طیبہ نہیں ہو سکتی۔ حیات طیبہ اگر کسی کی سیرت ہے، یا تو پیغمبر کی سیرت ہے، یا علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے، یا حسن حسین کی سیرت ہے۔ حیات طیبہ، یہ باتیں نہ کریں، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ درود کے اوپر بھی اختلاف ہے، اہل سنت کیا درود حضرات کیا مسلم ہے، تمام حضرات کیا، جتنے اہل سنت کے اکابرین ہیں، جتنے ان کے بزرگان ہیں، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا درود ہے تو محمد و آل محمد پر ہے، لیکن آپ نے ایک درود کو رائج کیا، حالانکہ درود ابراہیمی بھی موجود تھی۔ ایک مائنڈ سیٹ کو مسلط کرنے کی کوشش کی، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں پر، میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا مطمع نظر کسی فرقے کی مخالفت میں نہیں ہے۔ ہم جس نظریات کی بات کریں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات کو بھی ڈالا جائے، اور جن شخصیت کے حوالے سے ہم نے اعتراضات کیے ان کی سیرت کو مکمل طور پر ڈالا جائے، کیونکہ اس لیے اہل بیت تمام کے ہم مشترکہ ہے، تمام لوگ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ آپ ان کو نکال دیں گے تو بچے گا کیا پھر؟ میرے بچے کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے تو کہا ہے تاریخ میں بہت ساری چیزیں جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا، آپ نے تو تاریخ میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اسلام میں امامت کا کوئی تصور نہیں ہے، خلافت کا تصور ہے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ پاکستان میں؟ لکھا ہے، وہ ایڈیشن کی ہیڈ لائنیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ امامت کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کی۔ اب تو ڈکشنری آپ اٹھا کر پڑھو گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ 12 امام یا 12 امام کو امام ماننے والے ہیں، آپ اس میں ڈال دیتے کہ ٹھیک ہے اسلام میں 2 نظریے، خلافت کا نظریہ، شیعہ امامت کا نظریہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلافی بات تھوڑی، یہ پوشیدہ بات تھوڑی۔ میں ایسی بہت حساس باتیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال یہ بات ہے پاکستان میں اہل سنت خلافت کے قائل ہے، امامت کے قائل ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن اس طرح کو مضامین کو ڈال کر پاکستان کے اندر سلیبس کو جو یکساں نصاب تعلیم تھا اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ اب یہ یکساں نصاب تعلیم نہیں ہے، متنازع نصاب تعلیم ہے، اس لیے کہ ایک خاص اس میں برادران اہل سنت بریلویوں کا بھی خیال نہیں کیا گیا، ہماری تو دور کی بات ہے، لہذا ایک خاص مائنڈ سیٹ
اس کے تحت اس کی چھتری کے نیچے شاید یہ بنایا گیا یا امپوز کرایا جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ابھی کوئی تازہ پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ ہماری پریس کانفرنس کے بعد حکومت نے رابطے کیے تھے اور کوشش کی تھی کہ رابطوں کے ذریعے بیٹھ کر تحفظات کو دور کیا جائے، مسائل کو حل کیا جائے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کے نظریات کا احترام، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام، ایک دوسرے کی شخصیات کا احترام کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے ہمارے بچوں کا، ہمارے مکتب کا اس پر خیال کیا جائے. ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں. آپ جس کا سبجیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈالیے. ہم جس چیزوں کی طرف نشاندہی کی آپ اس نشاندہی کے اوپر اس میں امنڈمنٹ کیجئے، اس کے اندر تبدیلی کیجئے. یہ ایک بڑا ایشو تھا پاکستان کا، ایک ایف آئی آر اور ایک یہ مسئلہ تھا. آغا صاحب نے ہم سے کہا رابطے کیجئے علماء کرام سے. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ایک علماء کنونشن، علماء خطبہ ذاکرین کنونشن کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی نہ اسلام آباد ہم سے دور ہے، نہ ہمارے لیے ریڈ زون کوئی مسئلہ ہے، نہ ہمارے لیے تاریخ میں کبھی کوئی ریڈ زون کوئی پرابلم رہا. ہم اپنے حقوق کے لیے، چاہے وہ ریڈ زون ہو چاہے وہ ریڈ زون نہیں ہو، ہم اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے. ہم قربانیاں دے کر اپنے حق کو لیتے ہیں، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں مارتے. یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں پاکستان میں دینا پڑے گا. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. مطلب یہ کچھ گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے کی، آپ حضرات کی بھی ذمہ داری. جب یہاں سے جائیں، میں ایک اشارہ کیا تھا، یہاں سے جائیں اپنے ممبروں سے ان مسائل کو حل کیجیے. ایک اپنا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک بات بس کہتا تھا، ممبر کی صورتحال ہماری اچھی نہیں ہے، بہت کمزور صورتحال ہے ممبر کی. لوگ شاید یہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہو، گھبراتے ہو. مجھے کوئی اس چیز بات کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ممبر کی صورتحال بہت کمزور ہے. عقائد کے حوالے سے جو گفتگو، اہل علم لوگ اتنی کمزور باتیں کرنے لگ گئے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. میں ان کے اندر جب تھا اس زمانے کے اندر، آیت اللہ جواد آپ نے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، بڑا خطبہ دیتے، علم میں خطبہ دیتے تھے. کسی نے ان کو پرچہ بھیج دیا کہ بھائی اگر آپ جو خطبہ دیتے ہو تو ہمارے سروں سے گزر جاتا ہے، تھوڑا سا نیچے آ کے ہماری سطح پر آ کر خطبہ دیا کرے. انہوں نے اگلے جمعے کے اندر اس خط کا جواب دیتے ہوئے کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ میرا خطبہ جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا لوگوں کی سمجھ سے فہم سے اوپر ہوتا ہے، اور میں ان کی سطح پہ آ کر بات کروں. نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ میں آپ کی سطح پر نہیں آنا چاہتا، میں اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ میری سطح پر آئیں. میں آپ کی علمی سطح بڑھانا چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ ہمارے خطبہ، ہمارے بعض علماء کرام، بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں کر رہا میں، بعض علماء کرام عوام کی سطح پر جا کر بات کرتے ہیں کہ عوام کی پذیرائی ہمیں ملے، بانیان مجالس کے ہمیں پذیرائی ملے. دین بڑا مظلوم ہے، یاد رکھیے گا. ہمیں اپنی عزت کا اتنا پاس ہے کہ بس ہمارا کوئی بانی ناراض نہ ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ خفا نہ ہو جائیں. لوگوں کی ناراضگی کا اتنا خیال ہے، اہل بیت کی ناراضگی کا ہمیں خیال نہیں ہے. کیا میری عزت دین کی عزت سے زیادہ ہے؟ کیا میری عزت جو ہے دین اہل بیت کی، مکتب تشیع کی عزت سے زیادہ ہے؟ جو باتیں ہو رہی ہیں معذرت کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں، اشارت کرتا جا رہا ہوں، بہت کمزور باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے آپ کی. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ حضرات سے کہتا ہوں جب ممبر پر جائیں بالکل تیاری کے جائیں، عقائد کے حوالے سے بات کریں، اپنے مصائب بھی اہل بیت کے پڑھیں، فضائل بھی بالکل کھل کر پڑھیں. کوئی ممانعت نہیں ہے، جتنے مصائب جتنے فضائل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. عقائد کے حوالے سے بھی پختہ باتیں ہونی چاہیے. اور یہ باتیں جو ملک کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، یہ بھی تھوڑا بہت لوگوں کو آہستہ آہستہ بتائیے. لوگوں کی سیاسی سطح بڑھائیے. لوگ ہمارے سیاسی نہیں ہیں بیچارے، ہمارے پاکستان کے لوگ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے سادے ہیں. وہ تو بیچارے یہ باتوں کو سمجھتے ہیں شاید یہ مولوی حضرات سیاست کرتے ہیں، سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں. وہ سادہ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں دین سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ گھبراتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں سیاسی شعور نہیں ہے. آپ لوگوں کا سیاسی شعور بڑھائیے. پاکستان میں قومیں وہی آگے بڑھ سکتی ہیں، وہی آگے چلے گی جن کی سیاسی قوت ہوگی، جن کی سیاسی طاقت ہوگی. آپ کے لوگوں کا شعور نہیں ہے. الیکشن کی بات کرو، سیاست کر رہے ہیں. بھائی سیاست نہیں ہے. تشیع کے حقوق کا تحفظ کہاں ہوگا؟ وہاں تحفظ ہوگا جہاں پالیسیاں بنتی ہیں.
جو پالیسی ساز ادارے جب آپ وہاں پر نہیں ہوں گے کوئی اور وہاں پر بیٹھا ہوگا. ایک آدمی تکفیریوں کو پہنچا, اس نے بنیاد اسلام قانون پاس کرانے کی کوشش کی نہیں کی. یہ تو خدا کا شکر ہے قائد ملت جعفریہ کا اتنا وزن ہے کہ جب پورے پاکستان میں شور مچا, ایک بیان قائد محترم کا ڈلا اور وہاں وہ بنیاد اسلام ردی کے ٹوکرے میں چلا گیا. یہ تو آپ کا وزن ہے. لیکن اس کے معاملے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سیاسی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی ویژن لوگوں کا بڑھائیے, لوگوں کو لائیے سیاسی میدان میں. آئندہ اگر تشیع کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو آپ کو سیاسی میدانوں میں, ایوانوں میں, پالیسی ساز اداروں میں آپ کو آنا پڑے گا تاکہ تشیع کو انشاءاللہ تعالیٰ دفاع کیا جائے. قرآن کہہ رہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ محزون ہو نہ ہی دل ملو. پروردگار کہہ رہا تم سب سے برتر اعلیٰ ہو مگر شرط یہ کہ مومن بن جاؤ. جب مومن بن جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت تشیع کو شکست نہیں دے سکتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد. پروردگار کے واسطے محمد وآل محمد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آج امام کی ولادت ہے. پروردگارہ تیرے واسطہ امام تقی کا ہماری تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو شر شیطان آفات و بلیات سے محفوظ فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی محرومین ہیں, مظلومین ہیں, ان کی نصرت و مدد فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ظالم کو نیست و نابود فرما. انقلاب کو انقلاب امام زبان سے متصل فرما. پروردگارہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. مملکت خدا ذات پاکستان کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما, دشمن کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ کشمیر کی عوام کی نصرت فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے دین کے ماننے والے خدمت کرنے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما. پروردگارہ عراق کے اندر اسلامی حکومت کا قیام فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں علماء کرام مراجع عظام بالخصوص رہبر انقلاب اور قائد ملت جعفریہ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. مرحومین کو اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما. شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ جو طالب علم یا حصول علم کے لیے آئے پروردگارہ ان کو کامیابی نصیب فرما. ان کے راستے میں جو مشکلات ہیں مشکلات کو آسان فرما. پروردگارہ ہم سب کو دین اسلامی مبین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے آمان و میں شامل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.